بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کینیڈا کی امیگریشن کے حوالے سے ہے۔ کینیڈا کے امیگریشن منسٹر شان فریزر نے پچھلے مہینے کچھ خاص اناؤنسمنٹس کی ہیں۔ بہت اچھے پروگرام جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہیں۔ کچھ پروگرام جو آلریڈی کام کر رہے تھے، جو اسٹریم کام کر رہی تھیں، ان کے اندر مزید امپروومنٹ لے کر آئے۔ تو اس کے حوالے سے کون سے اہم جو ہے وہ پلان اور پروگرامز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہیں، اس کے حوالے سے آج میں بات کروں گی۔ بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی جو بار بار میسیج کرتے ہیں کہ ہم کینیڈا آنا چاہتے ہیں اور پلیز ہماری ہیلپ کریں، تو میں بار بار اپنی ویڈیو میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کرتے، اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ تو پہلے آپ کو اب مدد کرنے کے لیے اپنے آپ مدد آپ کرنا پڑے گی۔ دوسروں کے بھروسے پہ رہیں گے تو آپ صرف جو ہے وہ بیچ مزدار میں مصروف رہیں گے اور آپ کو اپنی منزل جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو اس سے بہتر کہ آپ لوگوں کی خوش آمدیں کریں اور آسان ذریعے ڈھونڈیں، اس سے کروڑ درجے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش خود کریں۔ سب سے پہلے کینیڈا آنے والے جو ہیں ان کے لیے جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انگلش سیکھنی ہے۔ بغیر انگلش کے آپ یہاں پر آ نہیں سکتے، آ جائیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک اہم ترین بات، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب علی، اب جو تین چار اہم جو پروگرامز ہیں جن کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں، اگر ان کو بھی آپ نے نہیں سمجھا اور کینیڈا کے لیے اپلائی نہیں کیا تو پھر کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں کینیڈا امیگریشن منسٹر نے کہ اب اگر آپ ہنرمند ہیں یا آپ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ میں جذبہ ہے کام کرنے کا، تو اب بہت ساری جگہ پر بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو آئلس کی بھی بہت ہائی اسکور کی ضرورت نہیں ہے، پیسے بہت زیادہ آپ کو نہیں چاہیے ہے، اور اکثر پروگرام ہیں جن میں جاب آفر کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر جاب آفر کے بغیر پیسے دیے ہوئے ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور اہم ترین بات، بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں جو کہ کنسلٹنٹ ہیں جو بہت ہیوی رقوم مانگ رہے ہیں، 5 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ پاکستانی، 20 لاکھ آپ کی اپلیکیشن کو اپروو کروانے کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ نیا پروگرام شروع ہو گیا ہے اور اب آپ کو فوراً ویزے مل جائیں گے اور ورک پرمٹ مل جائے گا، اور اس کا نام وہ دے رہے ہیں H1B ویزا۔ تو اس کے متعلق میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پروگرام جو 10,000 اپلیکیشن کا اناؤنسمنٹ کی ہے منسٹر فریزر نے، مگر وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ یو ایس اے کے پاس ان کے پاس H1B ویزا آلریڈی موجود ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ بہت سا یہ جو ویزا ورک پرمٹ ہے یو ایس اے کے لیے، بہت زیادہ یو ایس اے میں جو ہے وہ لوگوں کو نوکریوں سے ہٹایا جا رہا ہے اور ان کے ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اگر وہ وہاں لے آف دے رہے ہیں، نوکریوں سے نکال رہے ہیں، تو کینیڈا نے یہ عقل مندی کی ہے کہ وہ ہنرمند افراد جو آلریڈی جن کے پاس یو ایس اے کا H1B ویزا موجود ہے، اس کے لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو کینیڈا کا اوپن ورک پرمٹ ان کو 3 سال کے لیے مل جائے گا۔ 16 جولائی کو اس پروگرام جو ہے یہ سٹارٹ ہوگا۔ صرف 10,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ ان کو چاہیے ہوں گی، اور جو ایکسپیرینس ہے، جو پریویس ایکسپیرینس ہے اور اعداد و شمار ہیں پچھلے، تو 10,000 اپلیکیشنیں جو ہیں وہ پہلے ہی دن فل ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ یو ایس اے میں موجود ہیں، آپ کے پاس H1B ویزا آلریڈی موجود ہے اور آپ کینیڈا میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، کیونکہ یہ مین اپلیکنٹ جو ہے اس کو تو ویزا دیں گے ہی ورک پرمٹ، اس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی اوپن ورک پرمٹ مل جائے گا۔ تو اگر پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی H1B ویزا اناؤنس کر دیا ہے یو ایس اے کی طرح کینیڈا نے بھی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ پالیسی جو ہے یہ صرف اور صرف یو ایس اے ویزا ہولڈرز والوں کے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا پروگرام جو ہے وہ PR پاتھ وے فار STEM اکوپیشنز، سو STEMS،
یہ پروگرام کا نام رکھا ہے. تو اسٹیم سے ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایس سے یہ سائنس، ٹی ٹیکنالوجی، ای انجینئرنگ، ایم میتھمیٹکس سیکٹر کے لیے یہ ویزے ہیں. یعنی وہ خواتین و حضرات جن کے پاس تجربہ ہے یا تعلیم ہے سائنسز میں. یعنی سائنس میں آپ ہیلتھ کیئر سب سے اہم ترین اور موسٹ پاپولر جو ہے وہ کینیڈا کے لیے. اگر آپ کسی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ ٹیکنیشین ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، چاہے آپ ایکس رے ٹیکنیشین ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو آپ کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی میں چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے سول ہو، چاہے الیکٹرک انجینئرز ہوں، آپ کے لیے بھی یہ سنہرا موقع ہے اس وقت اپلائی کرنے کے لیے. اسی طرح آپ اگر اس 82 آلموسٹ 84 جو ہیں یہ ٹریڈز ہیں جس کے لیے انہوں نے ویزا دیا ہے. اور جو یہ ویزا ہے یہ تقریباً آپ کو اوپن جاب ورک پرمٹ دیتا ہے 5 سال کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اگر اور بہت آسان ہے پی آر، یہ ایکسپریس انٹری سسٹم ہے، اس میں آپ کو پی آر ملے گا. ایکسپریس انٹری سسٹم جو ہے یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے. یعنی آپ کی ایج کا کے پوائنٹس ہوں گے، اگر آپ کی وائف اور آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہیں الگ الگ، ان کے پوائنٹس کیلکولیٹ ہوں گے. پھر آپ کا تجربے کے پوائنٹ کیلکولیٹ ہوں گے. پھر آپ کو انگلش اگر آتی ہے تو کس لیول کی ہے اس کے پوائنٹس ہوں گے. اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کینیڈا میں موجود ہے تو اس کے 5 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کو ایکسٹرا، آپ کے یا آپ کی وائف کی اگر کوئی رشتہ دار یہاں موجود ہیں تو آپ کے 5 پوائنٹ ایکسٹرا اس کے آپ کو مل جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر فرینچ آپ کو آتی ہے تو اس کے پوائنٹس الگ ہوتے ہیں. تو ان سب کو کیلکولیٹ کر کے جو خواتین و حضرات یہ اسٹیمس پروگرام میں آتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی سائنس سے تعلق ہے، ان کے پاس ڈگری یا تجربہ، یا ٹیکنیکل فیلڈ ہے، چاہے وہ ویب ڈیزائنرز ہوں، کمپیوٹر آپریٹرز ہوں، سائبر سیکیورٹی انجینئرز ہوں، ہیلتھ کیئر سے ہوں، یا میتھمیٹکس میں اگر آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے. ارجنٹ بنیاد پر ہر ہفتے اور 2 ہفتے بعد اس کی قراردازی ہو رہی ہے. اور ابھی پچھلے ہفتے جو قراردازی ہوئی ہے 500 لوگوں کو ویزا دیا گیا ہے. تو یہ بہت فاسٹ پروسیس ہے کیونکہ اس وقت ان تمام شعبہ جات میں کینیڈا کو بہت زیادہ ضرورت ہے نئے آنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، اور ہائیلی پیڈ سیلریز ہیں اس کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیسرا پروگرام جو ان کا ہے وہ فاسٹر پروسیسنگ انڈر دا گلوبل ٹیلنٹ اسٹریم. میں نے آلریڈی اس پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے پوسٹ کی ہوئی ہے کہ گلوبل ٹیلنٹ اسٹریم کیا ہے. اس کو انہوں نے مزید فاسٹر کر دیا. یہ پروگرام پہلے بھی موجود تھا مگر اس میں تیزی آ گئی، اور یہ پروگرام میں اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں گلوبل ٹیلنٹ میں تو آپ کو 2 ہفتے کے اندر یہاں کا پی آر یا ورک پرمٹ مل جاتا ہے. آپ کا پروسیسنگ ٹائم اونلی 2 ویکس کر دیا، اس قدر فاسٹ کر دیا اس میں. ٹھیک ہے، چوتھا پروگرام ان کا ہے نیو انوویشن اسٹریم وداؤٹ جاب آفر. یہ جو ایک ہے پروگرام، یہ اس لیے بہت اچھا پروگرام ہے کیونکہ اس میں اوپن ورک پرمٹ، اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ چیک کر لیجئے گا. اور 5 سال کے لیے اوپن ورک پرمٹ آپ کو دیتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جاب آفر ہو یہاں پر اور تب آپ یہاں پر ہیں. آپ کو کسی جاب آفر کی ضرورت نہیں ہے. 5 سال کا اوپن ورک پرمٹ آپ کو مل جائے گا، آپ کو اور آپ کے ان لاس کو، لا کو کہہ رہی ہوں، اسپاؤس کو، اور آپ یہاں آ کے کام کر سکتے ہیں وداؤٹ ہائیلی ڈیمانڈ. یہ کون سے پروفیشنز ہیں جو کہ ہائیلی ڈیمانڈز ہیں؟ جب آپ اس کو، میری ویڈیو کا میں لنک اس میں شیئر کر دوں گی آپ کو، اس میں نوٹ کیجئے گا کہ کون کون سے اس اسٹریم میں جو ہے وہ اسکلز آتی ہیں، اوکوپیشنز آتے ہیں، اور اس کو آپ چیک کر لیجئے گا. 5واں جو اہم ترین پروگرام جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انویسٹر ہیں اور آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کینیڈا میں آ کے اپنا بزنس پرچیز کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا، اس کے لیے بھی میں نے اسٹارٹ اپ ویزا کے بھی ایک ویڈیو میں نے کمپلیٹ بنائی ہوئی ہے. یہ پروگرام انہوں نے مور فاسٹر کر دیا ہے، مور ایزی کر دیا. پہلے انہوں نے جو ان کا ہر سال کا کوٹا تھا وہ 1000 اپلیکیشنز یہ سبمٹ کرتے تھے. اب انہوں نے اس کو بڑھا کے 3500 اپلیکیشنز جو ہے وہ لینا شروع کر دی ہے، انویٹیشنز. اور
اس پہ پروسیس بہت فاسٹ کر دی ہے۔ اسٹارٹ اپ ویزا جو ہے وہ بیسکلی آپ کی انویسٹمنٹ، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر 2-3 لوگ، اگر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، ٹوٹل 5 سے 7 لاکھ آپ خود انویسٹ کر سکتے ہیں۔ US ڈالر آپ کے پاس 5-7 لاکھ 10 لاکھ آلریڈی ہیں اور آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کوئی بھی بزنس پرچیز کر سکتے ہیں، اور بزنس پرچیز کرنے کے بعد اپنے لیے اوپن ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کا یہ ویزا پروسیس نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو، یعنی جب تک آپ کا بزنس سیٹ اپ نہیں ہو رہا یا اس میں کوئی ٹائمنگ ہے، تو وہ آپ کو اوپن ورک پرمٹ دے دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا کام شروع کریں، اس سے پہلے آ کر آپ اسی فیلڈ میں تجربہ حاصل کرنے کے لیے کہیں پہ بھی جاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی سی چینجز انہوں نے کی ہیں، بہت فاسٹ کر دیا ہے، اور اپلیکیشن کو کیونکہ ڈبل کر دیا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہائیلی ڈیمانڈ جو ہیں وہ نوک کہلاتی ہیں۔ NOC جب آپ لکھیں گے تو یعنی کینیڈا کی جو آکیوپیشنز ہیں، جو پیشے ہیں جس میں ان کو ضرورت ہے، تو اس کو آپ لکھیں گے NOC، یعنی آکوپیشنل کلاسیفیکیشن کوڈز کہلاتے ہیں۔ تو ہائیلی ڈیمانڈ جو ہیں وہ تقریباً 82 کوڈز ہیں، اور ان کورس کے حوالے سے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے یا اس شعبے میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہے، آپ پلمبر ہیں، کارپینٹر ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، مشین آپریٹر ہیں، پائلٹ ہیں، تو آپ کے لیے یہاں پر بہت زیادہ اپورچونیٹیز موجود ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل جابز ہوتی ہیں، جیسے فرض کیجئے ڈاکٹر ہیں، پائلٹس ہیں، ان کو ایک دم سے اپنی فیلڈ میں جاب حاصل کرنے کے لیے دشواری ہوتی ہے، کیونکہ اسٹینڈرڈز الگ ہیں آپ کے ملک میں اور یہاں کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اپنی کوالیفیکیشن جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ آ کے یہاں دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، یا پھر جو چیلنج ایگزام ہے اس میں اپیئر ہونا پڑتا ہے۔ تو آنے سے پہلے جو آپ کی اپنی امپورٹنٹ بکس ہیں جو آپ نے اب تک پڑھا ہوا ہے، کوئی نوٹس ہیں، تو وہ اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں، تاکہ جب یہاں پر آپ کو اپیئر ہونا پڑے، تو ویسے تو انٹرنیٹ پہ ہر ساری معلومات موجود ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کتابیں ملنا یہاں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ ایک تو ایکسپینسو بھی بہت ہیں اور ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو اگر اسکل ٹریڈ کی آپ کی فرض کیجیے آپ پلمبر ہیں یا کارپینٹر ہیں، 3-4 سال جو آپ نے پڑھا ہے، امپورٹنٹ آپ کی جو پریکٹیکل کی بکس ہیں، اگر وہ آپ ساتھ لاتے ہیں اور یہاں ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ یہاں کے ایگزام مشکل نہیں ہوتے مگر لیندی ہوتے ہیں، کیونکہ آبجیکٹیو کوسچنز ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک دفعہ آپ نے یہاں کا جو اپنا کریڈیشنل ہے وہ ان کو اپروو کروا لیا، اور وہ آپ کوالیفائی کر گئے یہاں کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے، تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ یکسر بدل جائے گی، کیونکہ یہ ہائیلی پیڈ جابز ہیں ساری، اور آپ جو ہیں وہ یہاں پر اپنا اور اپنی فیملی کو بہت اچھی طرح سروائیو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور آپ کے جو فیملی ہے اس کو اوپن ورک پرمٹ مل جاتا ہے، بچوں کو فری اسکول میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اگر 7 سال سے کم عمر بچے ہیں تو کافی جو منتھلی مدر کے نام جو ہے وہ ایک اماؤنٹ $300 سے لے کر $700 تک جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ماں کے ایک پر چائلڈ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ 18 سال تک آپ $250 اور $250 کا فرق ہوتا ہے، ہر مختلف پروونس میں مختلف رقم ہے۔ تو جب تک 18 سال تک بچہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو وہ پیسے ملتے رہتے ہیں، اور اسکول جو ہے آپ کو پتہ ہے یہاں فری ہے، علاج یہاں پہ فری ہے، صرف آپ کو دوائیں جو ہیں ان کا خرچہ لینا پڑتا ہے، مگر زیادہ تر جو آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ کو انشورنس مل جاتی ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ آپ کی 80% نارملی، اور اچھی کمپنیز جو ہیں وہ 100% کور کرتی ہیں آپ کی ڈرگ، جو یہاں میڈیسن کو، دواؤں کو ڈرگ کہلاتی ہیں، کہ ڈرگ جو ہے وہ کوریج آپ کی نارملی 80% ہوتی ہے، ورنہ زیادہ اچھی کمپنیاں جو ہیں وہ 100% آپ کو کوریج دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پلیز آپ لوگ جو اپنی اپنی فیلڈ ہیں اس میں ایمانداری سے تعلیم حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ کے پاس شام کو ٹائم بچتا ہے تو تاش کھیلنا، ادھر ادھر کونے خدروں میں بیٹھنا، گپے لگانا، اس سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ آپ لوگ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیں اور انگلش لینگویج جو ہے اس پہ فوکس کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ کی انگلش اچھی ہوتی ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، مجھے پتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش
بہت اچھے بچے ہیں، بہت تعلیم یافتہ، بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ پڑھیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انگلش جو ہے وہ ان کی آڑے آ جاتی ہے، اور ان میں خوف ہوتا ہے آئلٹس کا ایگزام دیتے وقت۔ اور آئلٹس کے ایگزام کی بھی پریپریشن کافی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہر سال یہ اس کی جو فیس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، چارجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کروڑ درجے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی انگلش سینٹر میں ایڈمیشن لیں، وہاں لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر آئلٹس کی پریپریشن کریں فری آف چارج۔ سیمپل ویڈیوز ہوتی ہیں، سیمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ ان میں اپیئر ہوتے ہیں کمپیوٹر پہ فری آف چارج، اور وہ آپ کو اسی وقت رزلٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔